جو چیز دنیا میں تمہیں غافل کرتی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے دھوکہ دیا ہے؟ کون ہے جو تجھے تیرے رب سے دور کیا ہے؟ یہ تمہاری دکانیں، یہ تمہاری جائیداد کا حساب کتاب، یہ تمہاری اولاد کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، یہ وہ ساری دنیا ہے جو تجھے اللہ کی عبادت سے دور کی جا رہی ہے؟ کیوں وقت پر تمہاری نماز ہوتی نہیں؟ ریزن خود تلاش کر لینا آپ جا کر کے۔ ظہر میں کہاں تھا؟ کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا؟ عصر میں کہاں تھا؟ کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا؟ ریزن آپ خود ڈھونڈو، روزانہ آپ خود ڈھونڈو۔ مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں؟ کون سی چیز مجھے روکی تھی؟ کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکا ہے جو تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا۔ یا کوئی اور چیز تھی، موبائل میں بیٹھا تھا، گیم کھیل رہا تھا، یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے دھوکہ دی ہوئی۔ ٹی وی میں بیٹھا تھا، میچ میں بیٹھا تھا، کھیل کود میں تھا، یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو۔ یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ قسم رب ذوالجلال کی، آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیا جاؤ گے، مار دیا جاؤ گے؟ کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا؟ کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے۔ تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگتے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا، وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے، بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا، دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے، بھیڑ ہمیشہ، وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے، لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے۔ اپنے مرشد کو اس نے بلایا، کرسی پر بٹھایا، بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے، بیٹھے رہے۔ وہ بھی خوش باش تھا، پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت، اور اس کو وقت ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے، یہ سونگا وہ سونگا۔ اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا، کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا، یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا۔ اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال لیتا ہوں، طہارت کے لیے جا سکتا ہوں، استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں۔ زوردار تماچا انہوں نے لگایا، اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے، اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت۔ حقیقت ہے میرے عزیزوں،